یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج جمعرات 5 دسمبر سال 2024 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ ہرنائی میں زمینی فضائی بربریت جاری۔ گوادر سے زکریا ولد اللہ بخش نامی نوجوان پاکستانی فورسز ہاتھوں جبری لاپتہ ہو گئے۔ قلعہ عبداللہ لیویز کی تفتیشی آفیسر پر بم حملہ، ایک اہلکار سمیت وہ زخمی ہوئے۔ نوشی مل ریڈار کے مقام پر معدنیات لے جانے والے ٹرکوں کو نشانہ بنایا گیا، نقصانات بارے معلومات نہیں مل سکے ہیں۔ لوام جامعہ اتھل کے طلباء کا دھرنا 5ویں روز بھی جاری، طالب علم بیان در بلوچ کی بازیابی کا مطالبہ۔ کلات لاپتہ بزرگ سید حسین شاہ بازیاب، بیٹا طاہر لاپتہ، مرکزی شاہراہ 18 گھنٹے بعد کھول دیا گیا۔ ادھر نال سے اطلاعات ہیں کہ مسلم اختر نامی نوجوان جو 10 اکتوبر کو لاپتہ ہوا تھا بازیاب ہوا ہے۔ شال میڈیکل کالج میں طلباء کا احتجاج 8ویں روز بھی جاری رہا۔ انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر بلوچستان اور کراچی میں مظاہرے کیے جائیں گے، مارنگ بلوچ۔ قلعہ عبداللہ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، تربت مستنگ روڈ حادثات، موٹر سائیکل سوار 2 افراد ہلاک جبکہ ایک بچہ زخمی ہوا۔ بلوچستان کے ضلع ہرنائی میں پاکستانی فوج کی زمینی فضائی فوج کشی جاری۔ ذرائع کے مطابق ہرنائی کے مختلف علاقوں پیر سینٹ، اسپین تنگی، کوریاک، ڈل پوسٹ اور آس پاس کے علاقوں میں فوج کشی جاری ہے اور ہیلی کاپٹروں سے کمانڈوز اتارے گئے ہیں، جبکہ مختلف مقامات پر شیلنگ کی بھی اطلاعات ہیں۔ قلعہ عبداللہ میں نادر آفس کے سامنے لیویز فورس کے تفتیشی افسر کو بم حملے میں نشانہ بنایا گیا، جس میں وہ ایک اہلکار سمیت زخمی ہو گئے۔ اتھل لوامز یونیورسٹی اتھل کے ایگریکلچر شعبے کے طالب علم بیان در بلوچ کی بازیابی کے لیے احتجاج 5ویں روز بھی جاری رہا۔ مظاہرین نے جامعہ کے سامنے دھرنا دیا ہوا ہے اور آج ایک احتجاجی ریلی بھی نکالی گئی۔ ریلی میں طلباء کے ساتھ لاپتہ طالب علم بیان در بلوچ کے اہل خانے بھی شریک تھے، جنہوں نے اپنے بیٹے کی فوری بازیابی کا مطالبہ کیا۔ اس دوران کوئٹہ سے سماجی کارکن گلزادی بلوچ اور جبریل لاپتہ راشد حسین کی بھتیجی مہذب بلوچ نے دھرنے میں شرکت کر کے مظاہرین سے اظہار یکجہتی کی۔ اس موقع پر طلباء نے جامعہ کے احاطے میں ریلی نکالی اور سیمینار کا انعقاد بھی کیا۔ کلات ہربوئی اور آس پاس کے علاقوں میں فوج کشی کے دوران لاپتہ بزرگ سید حسین شاہ اور اس کے بیٹے اختر شاہ کے لواحقین نے گزشتہ روز صبح 10 بجے کے وقت علاقہ مکینوں بلوچ یکجہتی کمیٹی کے ساتھ مل کر کراچی گوادر شال مرکزی شاہراہ کو مڈ وے کلات کے مقام پر جبری لاپتہ افراد کی بازیابی تک بند رکھنے کا اعلان کر کے دھرنا دے کر بلاک کر دیا تھا، جو مسلسل 18 گھنٹوں تک جاری رہا۔ اس دوران لاپتہ حسین شاہ بازیاب ہو گئے، جس کے بعد روڈ کھول دیا گیا۔ بلوچ پشتون طالب علموں کا بولان میڈیکل کالج کوئٹہ ہاسٹل کی بندش خلاف احتجاجی کیمپ 8ویں روز بھی جاری رہا۔ دھرنے پر بیٹھے مظاہرین کا کہنا ہے کہ کالج اور ہاسٹلوں کو حکام کی جانب سے سازش کے تحت بند کیا گیا ہے۔ طلباء نے مسائل حل نہ کرنے پر احتجاج کو وسعت دینے کا عندیہ دیا ہے۔ شال بلوچ یکجہتی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر محرنگ بلوچ نے پیغام میں کہا ہے کہ 10 دسمبر 2024 کو انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر BYC کراچی، شال اور کیچ میں مظاہروں کا انعقاد کریں گے۔ انہوں نے انسانی حقوق کے کارکنوں سمیت تمام شعبہ سے اپیل کی ہے کہ وہ ان مظاہروں میں شرکت کر کے انسانی حقوق کے بارے آگاہی حاصل کریں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو شعور دیں۔ قلعہ عبداللہ کے علاقہ پنکی میں بیٹے نے گھریلو چپکلش پر فائرنگ کر کے والد عبدالباری کو قتل کر دیا اور فرار ہو گئے۔ تربت مستنگ روڈ حادثات، موٹر سائیکل سوار 2 افراد ہلاک ہو گئے، ایک بچہ زخمی ہوا۔ تفصیلات کے مطابق ضلع کیچ کے مرکزی شہر تربت کلاتو کے علاقے میں ایک زمیات اور موٹر سائیکل کے درمیان تصادم ہوا، جس کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار صدام حسین ولد برکت علی سکن سور کلات موقع پر ہلاک ہوا، جبکہ مستنگ جنگل کراس کے مقام پر روڈ حادثے میں محمد کریم نامی موٹر سائیکل سوار ہلاک، اس کا چھوٹا بیٹا صابر زخمی ہوا۔